عزیزان ملت اسلامیہ، جنات کے تعلق سے آج کل ایک خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے، خاص کر سوشل میڈیا پر لوگ اپنے چینل کو چمکانے کے لیے، اس کی ٹی آر پی بٹورنے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جھوٹ جھوٹ خبریں ڈال رہے ہیں کہ بابری مسجد میں مشینیں کام کرنے کے لیے گئیں اور ان کو جنات نے خراب کر دیا اور جنات نے پکڑ لیا، ان کے انجن ہی نہیں گھوم رہے ہیں۔ عجیب بے وقوفی ہے، عجیب احمقانہ حرکت ہے۔ ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے جنات مسجد میں ہو سکتے ہیں، مجھے اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ خبر کہ بابری مسجد میں جتنی بھی جیسی بھی مشینیں اور جتنی بھی وہاں کی کرینے گئی تھی وہ خراب ہو گئیں، ان کے انجن سیج ہو گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا اور وہ صحیح نہیں ہو رہی ہیں اور انجینئر کو لایا گیا، آپریٹر کو لایا گیا اپنے چینل چمکانے کے لیے۔ اے مسلمانوں، کہ تمہارا جھوٹ کا سہارا ہی لینا وقت رہ گئے تھے، یہ وقت ہے جھوٹ کا سہارا لینے کا۔ اگر جنات کو وہاں پر کچھ کرنا تھا اور اگر جنات کے لیے اللہ کا کچھ حکم تھا کہ وہاں پر وہ کچھ کرشمہ دکھائیں یا کچھ کریں، تو پھر وہ مشینوں کو کیوں خراب کرتے؟ جو لوگ بابری مسجد کو توڑ رہے انہیں کو ٹانگ پکڑ پکڑ نہ پھینک دیتے وہ نیچے کو۔ مسجد میں اگر ان کو کچھ کرنا ہی تھا اور اگر اس طریقے سے انہیں کچھ دکھانا تھا کرشمہ، تو پھر وہ مشینوں کو کیوں خراب کرتے؟ انہی لوگوں کو نہ خراب کر دیتے جنہوں نے بابری مسجد کے جو ہے بیروت میں فیصلے دیے، جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، جنہوں نے بابری مسجد کو توڑا۔ یہ طرح طرح کا جھوٹ تھوپا جا رہا ہے مسلمانوں پر اور مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا۔ آج ہماری قوم کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سیدھا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے میری قوم کو۔ آج میری قوم کو حقیقت سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے، آج میری قوم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آج عجیب سے چینل چل رہے ہیں اور جو چینل پر ڈالا جا رہا وہ ڈالنے والے بھی مسلم، چینل چلانے والے بھی مسلم۔ جھوٹ طریقے کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر مشینوں کو خراب کر دیا گیا، جیسیبیوں کو خراب کر دیا گیا، کرینوں کو خراب کر دیا گیا۔ خدا را اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، جھوٹے پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس طرح سے باز آؤ جھوٹ بولنے سے، اپنی قوم کو گمراہ نہ کرو۔ قوم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہمارا کام تھا میاں وہ جنات کر رہے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، انسانوں کا کام انسانوں کو کرنا ہے، جناتوں کا کام جناتوں کو کرنا ہے۔ اگر جنات تمہارا کام کرنا ہوتا تو کان کھول کے سن لو، کربلا کے میدان میں اللہ نے ہزاروں لاکھوں جنات بھیج دیے ہوتے، لیکن نہیں، اللہ نے وہاں جناتوں کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ وہ امام حسین ہی کا کلیجہ تھا، وہ کام امام حسین ہی کو کرنا تھا، یزیدیت کو امام حسین ہی کو مٹانا تھا، حسین کے بچوں کو قربانی پیش کرنا تھی۔ اگر اللہ چاہتا، امام پاک چاہتے تو جناتوں کی فوج آ جاتی مدد کے لیے۔ مگر کان کھول کے سن لو، انسانوں کا کام انسان ہی کرنا ہے۔ اللہ انسانوں کا کام انسانوں سے لیتا ہے، جناتوں کا کام جناتوں سے لیتا ہے، فرشتوں کا کام فرشتوں سے لیتا ہے۔ کسی کو اگر مرنا ہے تو اس کے لیے فرشتہ اللہ نے روح قبض کرنے کے لیے الگ مقرر کر دیا ہے، وہ کام کسی جن سے نہیں لے رہا، وہ کام میرا مولا کسی انسان سے نہیں لے رہا ہے۔ اگر بارش برسانا ہے تو اس کا فرشتہ اللہ نے الگ رکھ دیا ہے۔ کان کھول کے سن لو، اگر انبیاء کی بارگاہ میں کوئی رب کا پیغام لانا ہے تو اس کا فرشتہ رب نے الگ رکھ دیا ہے۔ اگر جو ہے روزی دینا ہے تو اس کا فرشتہ الگ رکھ دیا ہے۔ بارش برسانا ہے اللہ نے اس کا فرشتہ الگ رکھ دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ بابری مسجد بچانا تم کو تھا، بابری مسجد کے لیے احتجاج تم کو کرنا تھا۔ جب تم نے مسجدوں سے اپنے رخ پھیر لیے، جب تم مسجدوں سے دور ہو گئے، تم نے مسجدوں میں جھانکنا ختم کر دیا، مسجد میں جانا ختم کر دیا، ہفتے میں ایک بار جاتے ہو جمعہ کے دن مسجد جھانکنے کے لیے، پھر کہتے ہو کہ ہماری مساجد جنات آ کے بچائیں گے۔ جنات کیوں بچائیں گے؟ تم کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنا ہے۔ کان کھول کے سن لو، یہ تو ایک بابری مسجد ہے۔ جب کعبہ پر یزیدی فوج نے پتھر برسائے تھے، غلاف کعبہ کو جلا دیا تھا، اس وقت بھی اللہ نے جنات کو نہیں بھیجا تھا۔ چاہتا رب تو اپنے گھر کی حفاظت جنات کو بھیج کے کرا لیتا، مگر نہیں، وہ کام انسانوں کا تھا۔ وہ کام جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، جو غلاف کعبہ پر پتھر پھینک رہے تھے، رب دیکھ رہا تھا کہ کل میدان محشر میں ان سے پوچھوں گا کہ میں نے کعبہ کو اپنے تمہارے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، کہ کعبہ کو اپنے سجدوں سے آباد کرنا، لیکن تم نے پتھر
پتھر مار کے کعبہ کو برباد کیا، غلاف کعبہ کو تم نے جلایا۔ اللہ چاہتا تو اس وقت جنات کی فوج بھیج دیتا، فوج یزید زمین میں دھسا دیتے جنات، فوج یزید کے جو ہے جنات اٹھا کے وہاں سے پھینک دیتے، یزید کو تباہ کر دیتے، اس کی فوج کے ایک ایک فرد کو نیست و نابود کر دیتے۔ مگر خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو، کعبہ جلتا رہا، جنات نہیں بھیجا گیا، اس لیے کہ اللہ کو یہ کام انسانوں سے لینا تھا اور انسان اس کی حفاظت کرتے، لیکن انسانوں نے حفاظت نہیں کی، انسانوں نے اس کو جلایا۔ وہ حساب تو رب میدان محشر میں لے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، آپ کسی سوشل میڈیا کے اس بہکاوے میں نہ آئے، اس طرح کے کسی بھی بہکاوے میں نہ آئے، یہ اپنی ٹی آر پی بٹورنے کے لیے کہ وہاں پر جنات آ گئے، آپ گھر میں خوش پڑے رہیں، لو میاں اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اب تو جنات آ رہے۔ اگر اللہ کو کرشمہ کوئی دکھانا ہے تو خدا کی قسم وہ کسی جنات کا محتاج نہیں ہے، وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا کرشمہ دکھانا چاہے گا وہ ایک اشارہ کر دے گا، بابری مسجد شہید کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہاں پر اس کو جو ہے مسجد کا ملبہ اٹھا کے پھینکنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن رب انسانوں تمہیں بھی تو آزمائے گا نا، وہ آزما رہا ہے کہ آخرکار تم کیا کر سکتے ہو۔ کہ تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ تم مسجدوں سے پیٹ پھیر کے سینما گھروں کی طرف اپنا رخ کر لو؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مسجدوں سے پیٹ پھیرنے کے بعد میں تم شراب خانوں کا رخ کر لو؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مسجدوں سے پیٹ پھیر کے جوا خانوں کو آباد کر دو؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مسجدوں سے پیٹ پھیر کر کے دوسرے کی بیٹیوں کو تکنے میں لگ جاؤ؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مساجد سے پیٹ پھیرنے کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ جاؤ؟ کہ تمہارا یہی کام کیا رہ گیا تھا مسجدوں سے پیٹ پھیرنے کے بعد میں اپنے الیکشنوں میں لگ جاؤ؟ اے خدا را مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی آنکھیں کھولو، اور آنکھیں کھولنے کے بعد دیکھو آج دنیا تمہیں برباد کر دینا چاہتی ہے، آج تمہاری عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ نے کسی جنات میں سے پیدا نہیں کیا، اے انسانوں تمہیں میں سے پیدا کیا تھا، جس نے ایک مسجد کی حفاظت کی تھی، غیروں کے چنگل سے اسے آزاد کرایا تھا۔ سلطان محمد خان ثانی کوئی جنات کی قوم میں سے نہیں تھا، جنات کی فوج میں سے نہیں تھا، اے انسانوں وہ تمہیں میں سے تھا، وہ تمہارے جیسی کسی ماں کا ایک بیٹا تھا کہ جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اے لوگو، طارق بن زیاد کوئی جنات کی فوج میں سے نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا، وہ تمہیں میں سے کسی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، وہ تمہارے جیسا کوئی انسان تھا، تمہارے جیسا کوئی بشر تھا کہ جس نے اسپین کو جو ہے اسلامی جھنڈا لہرا دیا تھا اسپین کے اوپر۔ خدا را ان جھوٹی خبروں میں نہ آؤ، جھوٹے پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ باز آؤ جھوٹ بولنے سے، وہاں پر کوئی مشین خراب جنات دوارا نہیں کی گئی ہے، وہاں پر کوئی کرن خراب نہیں کی گئی ہے جنات دوارا۔ کان کھول کے سن لو، کرنا ہے تو تمہیں کرنا ہے۔ آؤ ہاتھوں میں جو ہے آپ علم جو ہے بلند کرو، آزادی کا علم بلند کرو، اسلام کا علم بلند کرو، اس جھنڈے کو بلند کرو۔ اس کو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے غلاموں نے بلند کیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ آج اٹھ کھڑا ہونے کی جو ہے آج اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اب تک تو عزیزان ملت اسلامیہ جنات کے تعلق سے ہم سنا کرتے تھے کہ عورت پہ آیا جن، فلاں عورت کو خراب کر دیا، اس کی زندگی کو، فلاں پہ آیا فلاں کو خراب کر دیا۔ اب تک تو جنات یہی سنا جا رہا تھا کہ فلاں گھر میں جنات ہیں، فلاں عورت پہ جنات ہیں، فلاں مرد پہ جنات ہیں۔ آج دیکھو مزارات پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ابھی 2-4 روز پہلے میں ایک مزار پر گیا، میں نے دیکھا کہ مرد 5% نہیں تھا، عورتوں کی بھیڑ لگی ہے۔ تو سوچ لو یہ تو بڑی پرانی پرمپرا ہو گئی تھی، حالانکہ یہ بھی چھل ہے، یہ بھی ٹھگ ہے۔ مزاراتوں پر بیٹھے ہیں داڑھی منڈے اور درخواستیں لکھی جا رہی ہیں، جیسے وکیل کچہری اور کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی فیس لینے کے بعد میں آپ کی فائل بناتا ہے اور آپ کا مقدمہ لڑتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے مزارات پر داڑھی منڈے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں 100 روپیہ، 51 روپیہ، 500 روپیہ لے رہے ہیں۔ کیا کرنے کے؟ درخواست لکھی جا رہی ہے اور درخواست لکھ کے وہاں ٹانگی جائے گی، مقدمہ چلے گا ان کا۔ یہ بھی پٹخیاں کھائیں گی، یہ بھی پیشی لیں گی۔ کمال کی بات ہے، پیشی وہی لے رہی ہے جس کی درخواست لکھ دی گئی۔ عجیب چھل چل رہا تھا اور اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا، ہماری عوام اس کو غلط نہیں سمجھ رہی ہے، بس سب کی نظروں میں آ گیا کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے مزارات پر، ایسا تو ہو ہی رہا ہے مزارات پر۔ یہاں پر درخواست لکھوائی جائے گی،
اور یہاں پر جو ہے پھر اس پر جو ہے جنات جو ہیں وہ اس کے پر سوار ہوں گے، یہاں سے اس کا علاج ہوگا۔ لیکن بابری مسجد کے تعلق سے جو وہاں کی مشینوں پہ جنات آ گئے، ان کی درخواست کس نے ٹانگی ہے بھائی؟ کہاں ٹانگی ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ کتنا جھوٹ چھل پھیلایا جا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سوشل میڈیا کے چینل کے مادھیم سے جو ہمارے مسلمان بھائی چینل چلا رہے ہیں، اس طریقے کی کوئی سیکھ ڈالتے کہ اے لوگوں تمہاری ایک مسجد تم سے چھینی گئی ہے، تمہاری غفلت کی وجہ سے چھینی گئی ہے، تمہاری ایک مسجد ڈھائی گئی ہے، شہید کی گئی ہے، تمہاری غفلت کی وجہ سے شہید کی گئی ہے۔ اگر تم غفلت کی چادر کو اتار دو گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کی منزلوں کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، تخت و تاج تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا میرا مولا۔ لیکن مسلمانوں جبھی ڈالے گا جب تم اپنی سستی اور کاہلی کی چادر کو اپنے اوپر سے اتارو گے۔ گناہوں کی چادر کو اتار کے آپ جب آنکھ کھولو گے تو نیکیوں کا سویرا نظر آئے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس، گناہوں کی چادر اوڑھ کے ہم پیر پھیلا کے سو گئے ہیں، پیر پھیلا کے ہم گناہوں کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اس طرح سے بیٹھے ہیں ہم کو لگتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمان کے اندر کتنی بے چینی ہے، کتنی بے قراری ہے۔ آج مسلمان عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے سڑکوں پہ پڑی ہے، دھرنا دے رہی ہیں، تم جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلانے میں لگے ہوئے ہو۔ کان کھول کے سن لو، ان ماں اور بہنوں کو بھی تمہیں جواب دینا ہے، ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے آپ کو جو ہے ملت کے لیے کام کرنا ہے، ملت کے لیے اٹھنا ہے اور ملت کے لیے تم کو کچھ کر گزرنا ہے۔ ان جھوٹی خبریں نہ سننے سے کام چلے گا، یہ جھوٹی خبریں نہ ڈالنے سے کام چلے گا۔ میں بائیکاٹ کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ بابری مسجد میں دیکھ کر کے آئے ہو کہ مشینوں پہ جنات آ گئے اور جنات نے ان مشینوں کو خراب کر دیا، کیا آپ نے چیک کیا ہے؟ اگر چیک نہیں کیا کیا کسی پیپر میں آیا؟ اگر نہیں آیا کسی پیپر میں، کسی مشین کو آپ نے چیک نہیں کیا، دیکھ کے نہیں آئے تو اللہ کے لیے باز آؤ، توبہ کرو۔ کیوں جھوٹ پھیلا رہے ہو یہ خبریں؟ کیوں آپ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو؟ آج ہماری ماں اور بہنیں کہیں شاہین باغ میں، کہیں لکھنؤ کے اندر سینکڑوں جگہ ایسی دھرنا پردرشن کر رہی ہیں، آج ملت کے لیے وہ آ کر کے کھڑی ہیں۔ اے مسلمانوں تمہیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ان ماں بہنوں سے دو قدم آگے بڑھ کے تمہیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج سنویدھان بتانے کی ضرورت ہے، جھوٹی خبریں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دستور ہند بچانے کی ضرورت ہے۔ مستقبل ملک کا مستقبل ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے، ملک کا مستقبل ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر تم سوشل میڈیا پہ ڈالو سینہ تان کے ہم نے ملک کے لیے یہ کام کیا، سنویدھان کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ آپ بھی اچھا لوگوں کو، ہمیں آپ کا چینل بھی اچھا لگے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔